قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ انسان اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران فرشتہ، جو ہمارے فرشتے ہمارے نگران ہیں، وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جیسے ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نام ایکشنز لکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ لکھے جا رہے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال بن رہا ہے، ہماری بک آف ڈیڈز بن رہی ہے، اور قیامت کے دن ہماری بک آف ڈیڈز، ہمارا نامہ اعمال ہم کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ اور لوگ جب اپنی کتاب پڑھیں گے کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ تو کہیں گے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس سے بچی نہیں ہے، جو کچھ میں نے کیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اکیلے میں کیا ہو، پبلک میں کیا ہو، لوگوں کے ساتھ مل کر کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، اپنے بیڈ روم میں کیا ہو، اپنے باتھ روم میں کیا ہو، ایک ایک چیز لکھی ہوگی، پڑھے گا۔ اور جو لفظ اس نے بولا، دوستوں میں بولا، لوگوں میں بولا، فون پہ بولا، اور آج کل کے دور کے اندر اگر میں اس کو ایڈ آن کر لوں تو جو واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، ہم فارورڈ کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، جو انہوں نے کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، یور ایکشنز، میرے ایکشنز۔ میں اپنی کتاب خود لکھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کی کتاب خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں، اور یہی کتاب مجھ کو دی جائے گی، اور اس کتاب کو خود ہی پڑھنے کو کہا جائے گا، اور اس کتاب کے اندر جو ہوگا اس کی بیس کے اوپر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تب اس کے گناہ الگ ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ گناہ اس کی نظر کے گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اکیلے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، اور اپنے فونز کے اندر امورس چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، پورنوگرافی اور کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز ہماری گیدرنگز کیسی ہوں اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ کیا بولا جائے، ٹاپکس آف ڈسکشن کیا ہوں، کیا الفاظ کا چناؤ کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، سوچ سمجھ کے بولیں، جھوٹ نہ ہو جائے، غیبت نہ ہو جائے، بہتان نہ ہو جائے، تحقیر نہ ہو جائے، کسی کا مذاق نہ اڑ جائے۔ آپ سوچئے کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ریلیونٹ باتیں ہو رہی ہیں، فائدہ مند باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کے فائدے کی بات ہو جائے، آخرت کے فائدے کی بات ہو جائے، لیکن میک شور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ضرور ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ضرور ہو، پلیز۔ اور اس کے بعد اس مجلس کا کفارہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجلس کے کفارے کی دعا بھی پڑھ لیا کرو، جب اٹھا کرو تو پڑھا کرو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یا ایک روایت میں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر شہادت دو اشہد ان لا الہ الا انت، یا لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، استغفرک، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں اپنی کوتاہیوں کے معاملے میں، اپنی غلطیوں کے معاملے میں، جنرلی اسپیکنگ، اور خاص طور پہ اس گیدرنگ میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میں اچھی بات کروں، کوئی غلط بات نہ ہو، irrelevant بات نہ ہو، فائدہ مند بات ہو، لیکن کوتاہ ہوں، ظاہری بات ہے، بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یا اللہ یہ جو میں پچھلی تھوڑی دیر میں، جتنی دیر میں اس گیدرنگ میں تھا، اس مجلس میں تھا، اس میں جو میرے سے غلطیاں ہو گئیں، کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو اس کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کو سٹیمپ ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی اچھی باتیں ریکارڈ ہو گئیں، اس سے جو غلطیاں ہوئیں وہ معاف ہو گئیں۔ یہ مجلس کے کفارے کی دعا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی مجلس
ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نبی کریم علیہ السلام کی بات ہو، اچھی بات ہو، پلس آخر میں یہ دعا ضرور مانگ لی جائے تاکہ بحیثیت انسان جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ان کو، اور جو اچھی باتیں ہوئیں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک حجت بن جائیں، ہمارے حق میں حجت بن جائیں انشاءاللہ۔ پلیز باقی مجلس کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، میک شور کریں کہ لوگوں کو جگہ دیں، وسعت پیدا کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جب کہا جاتا ہے کہ جگہ پیدا کرو مجالس کے اندر، تو جگہ پیدا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ پیدا کریں گے۔ دیکھیں کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے لیے جگہ دے دی جائے، تھوڑا سا استحضار ہو، کھانا سرو کیا جائے تو میک شور کریں کہ لوگوں کو پرائرٹی دی جائے، لوگوں کو پریفرنس دی جائے کہ آپ لے لیجئے، پہلے آپ لے لیجئے۔ آپ دیکھیے یہ دین ہے ہمارا، یہ سب سنت سے سیکھ رہے ہیں، ہم سب قرآن اور حدیث سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس پہ اگر عمل کیا جائے تو کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے اپنا دین سیکھا نہیں اور اس کو اپلائی کیا بس اپنی عبادات کی حد تک، اور باقی چیزوں پہ ہم نے اس کو ریئلائز ہی نہیں کیا، نہ سیکھا نہ اپلائی کیا، تو اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تنگی بھی ہے، اتنی سختی بھی ہے، اتنی نفرت بھی ہے، اتنی دشمنیاں بھی ہیں، بدقسمتی سے۔ تو پلیز اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پورے کا پورا سیکھیں، کہ ہمارا دین بڑا فطری دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اس کی انٹریکشنز جو ہوتی ہیں، اس کا صبح اٹھنا، اس کا رات کو سونا، سارا دن کا جو اس کو کام کاج اس کو کرنے ہوتے ہیں، ان سب کے پرنسپلز بتائے ہیں، اور ایسے پرنسپلز بتائے ہیں جو کہ انسان کے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں، اس کی جو روح ہے، جو اس کی پیاس ہے اپنے رب سے کنیکشن کی، بانڈنگ کی، وہ پیاس پوری کرتا ہے ہمارا دین۔ جب ہم نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری روح کی پیاس بجھتی ہے، جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ایک عجیب روحانی تسکین ملتی ہے انسان کو، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان سجدے میں۔ پلیز ہم سب اس کی فکر کریں، اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو بھی مضبوط کریں۔